شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مرتے وقت انسان کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، لیکن موت کی سختی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اسے دو لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان دونوں میں پہلا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور آنکھیں ڈبڈبا جائیں، نتھنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، مرتے وقت انسان کے دل اور دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ انسان بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز کہیں نہیں بھولتے، دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی، چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں، ان کے افسوس میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں کہ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے انسان کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا تھا، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست، نہ رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن یاد آئی، نہ بھائی یاد آیا۔ کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہا میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دل کر، میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو جب آخری بار دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد معلوم نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا کہ نہیں، میرے بھوکے اور یتیم بچوں کو کوئی کھانا بھی کھلا پائے گا کہ نہیں۔ لگتا ہے میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، خدا را میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو منور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم وہ جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ کی عذاب سے دور کر دے گی۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی ہے۔
مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی رستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کیا، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، آج تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، معلم صاحب، استاد صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دم اس انسان کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پاؤں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ لمحہ ہوتا ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتی ہے، درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتی ہے۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھے، لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار دیکھتا ہے، اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ملت اسلامیہ کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اولاد صالح عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔